نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو نصیحت کیا فرمائی ہے، اور نمبر دو، حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی پر ایک چوری شدہ الزام، اس کی حقیقت۔ مرزا محمد علی جیلمی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے العیاذ باللہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے گھر تشریف لائی ہیں۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اس خواب کا ذکر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی سے کیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تعبیر یہ ذکر فرمائی کہ اس سے لگتا ہے کہ میری شادی ہوگی۔ کہتے ہیں جی میرے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت جی یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کے گھر حضرت عائشہ آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ ہماری ماں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی۔ استغفر اللہ، یعنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کو بیوی، یعنی یہ کہنا چاہیے تھا کہ بڑھیا عورت جو ہے وہ کوئی میری ماں کی سہیلی آ جائے گی، کوئی اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے موصوف کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب میں گھر آنے پر یہ تعبیر نہیں بتلانی چاہیے تھی کہ میری ایک کم سن لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری اماں کی کوئی بوڑھی سہیلی آئی ہوگی گھر، یا کوئی بوڑھی عورت میرے گھر آئے گی۔ یہ اما جان کا خواب کے اندر حضرت تھانوی کے گھر آنا اور اس کی یہ تعبیر بتلانا کہ میری کم سن لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی، زیادہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ عرض کرنی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو دو کام کرنے ہیں، ایک اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ اور دوسرا صحیح بات کہو، یعنی کسی پر الزام تراشی نہ کرو، کسی پر بہتان بازی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کی بات کی غلط تعبیر نہ کرو، اس کی بات کو غلط تعبیر نہ دو، قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور بڑے غمگین تھے، پریشان تھے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے ہم کار خیر سے مطلع ہوتے تھے، بھلائی کی باتیں ہمیں پتہ چلتی تھی، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، جس کار خیر سے ہم مطلع ہوتے تھے وہ کار خیر سے مطلع ہونا بند ہو جائے گا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد وفاتی ینقطع الوحی، میری وفات کے بعد وحی کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، ولم ینقطع المبشرات، لیکن مبشرات ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت باقی نہیں رہے گی، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن مبشرات باقی رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مبشرات، مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یراہ المسلم، جسے مسلمان دیکھے گا، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جسے کوئی صالح مرد، نیک آدمی جسے خواب کے اندر دیکھے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، یہ خواب نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ، جو نیک خواب پر ایمان لے کر نہیں آتا، فرمایا لم یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ تو اس کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے، نہ اس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خواب پر ایمان نہ لانے والے کے بارے میں اتنی سخت بات ارشاد فرمائی کہ نہ اس کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ ان تین حدیثوں سے یہ بات سمجھ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن مبشرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ رب العزت جسے چاہیں گے خواب کے ذریعے کار خیر سے مطلع فرماتے رہیں گے۔ دوسری بات، خواب اختیاری ہے یا غیر اختیاری؟ ایک 10 سال کا بچہ خواب دیکھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا میں بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں اور طواف کر رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنے والد سے کہا ابا جان میں نے رات کو خواب دیکھا، میں نے بیت اللہ کی زیارت کی، بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے والد نے کھینچ کر چانٹا اس کو لگایا۔ میری عمر 35-40 سال ہو گئی ہے، آج تک میں نے خواب کے اندر بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، تو نے کیسے کر لی؟ اب یہ اس کا چانٹا لگانا اس والد کی حماقت، والد کی بے وقوفی اور والد کا جاہلانہ پن ہے۔ کیوں کہ خواب کا طلب اختیار کے ساتھ نہیں ہے، خواب غیر اختیاری ہوتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ بچے کو اللہ دکھلا دے، بڑے کو دکھلا دے، بوڑھے کو دکھلا دے، مرد کو دکھلا دے، عورت کو دکھلا دے، اللہ جسے چاہے خواب دکھلا دے، خواب کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ خواب غیر اختیاری ہوتا ہے، اختیاری نہیں ہوتا۔ تیسری بات، بعض خواب سچے ہوتے ہیں، بعض خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب انسان سو جاتا ہے، سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی جسم سے نکل کر آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے اوپر جانے سے پہلے جو کچھ دیکھتی ہے اسے احلام کہتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ آسمان پر جانے کے بعد جو کچھ دیکھتی ہے اس کی تعبیر ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ، احلام کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی روح خواب سونے کے بعد آسمان پر جانے کے بعد جو کچھ دیکھے گی اس کی تعبیر ہوگی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچے خواب فرمایا وہ سحری کے خواب ہیں۔ چوتھی بات، خواب کیوں آتے ہیں؟ ایک تو میں نے بتلا دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبشرات ہیں، قیامت تک اللہ رب العزت اس کے ذریعے کار خیر سے مطلع کرتے رہیں گے۔ دوسری حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا یا برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو بعض دفعہ اسے خواب کے ذریعے مطلع کر دیا جاتا ہے۔ اس کی 2 مثالیں قرآن مقدس سے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن کے اندر، قرآن کہہ رہا ہے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اپنا خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. آپ نے اپنا خواب صحابہ کو بتلایا. یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کو بتلایا. یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کب پوری ہوئی؟ بڑے ہوئے، مصر پہنچے، مصر کے تخت پر بیٹھے. پھر بھائی آپ کی مصر آئے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. جب تیسری مرتبہ آئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا. قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے میرے ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن کے اندر دیکھا تھا. خواب بچپن میں دیکھا، تعبیر جوانی میں جا کر نکلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کی ہمراہ عمرہ کر رہا ہوں. اس سال عمرہ نہیں کیا، پھر عمرہ کیا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. یوسف علیہ السلام کا خواب جوانی میں جا کر سچ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہ بھی 1 سال کے بعد جا کر. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خواب کے اندر اللہ رب العزت بعض دفعہ کسی انسان کو کسی کار خیر سے مطلع کرنا چاہتے ہیں، اسے خواب کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے. لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، خواب کوئی معمولی چیز نہیں. خواب کی تعبیر ایک بہت بڑا فن ہے. محدثین نے، معبرین نے، فقہا نے خواب کی تعبیر بتلانے والے کے لیے 8 علوم ضروری قرار دیے ہیں کہ اس کے پاس 8 علم ہونے چاہیے. نمبر 1 اسے علم تفسیر پر مہارت ہو. نمبر 2 علم حدیث پر اس کو مہارت ہو. نمبر 3 علم ضرب الامثال پر اس کو مہارت ہو. نمبر 4 اشعار عرب پر اس کو مہارت ہو. نمبر 5 نوادر پر اس کو مہارت ہو. نمبر 6 علم لغت پر اس کو مہارت ہو. نمبر 7 علم اشتقاق پر اس کو مہارت ہو. اور نمبر 8 علم الفاظ متداولہ پر اس کو مہارت ہو. ان 8 علوم پر مہارت ہوگی تو خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہے، ورنہ خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکتا. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 4 قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. کیوں؟ نمبر 1 وہ شخص جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، چاہے دنیا کی جتنی ڈگری اس کے پاس آ جائے، دین کا علم نہیں، اس سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. نمبر 2 فرمایا دشمن سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. اور اس موصوف کے اندر دونوں باتیں نہیں پائی جاتی. دین کا علم نہیں، نہ علم تفسیر جانتا ہے، نہ علم حدیث جانتا ہے، نہ علم ضرب الامثال جانتا ہے، نہ اشعار عرب جانتا ہے، نہ اسے نوادر کا پتہ ہے، نہ علم اشتقاق کا پتہ ہے، نہ علم لغت کا پتہ ہے، نہ علم الفاظ متداولہ کا پتہ ہے. ان میں سے کوئی علم بھی نہیں جانتا، نہ کسی علم پر اس کو مہارت ہے، اور نہ کوئی علم اس نے سیکھا ہے. نمبر 2 علماء کا دشمن ہے. علماء کرائم تک کہتا ہے. تو لہذا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ایسے شخص سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. کیوں؟ ایسا شخص خواب کی تعبیر بتلائے گا تو ایسے ہی بتلائے گا جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ ایسی تعبیر بتلاتے کہ کوئی بوڑھی اماں میرے گھر آئی ہوں گی یا اماں کی کوئی سہیلی آئی ہوگی. کیوں کہ بعض دفعہ ایک خواب ہوتا ہے، اس کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے. افراد کے تبدیل ہونے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے، موسم کے بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے. خواب اچھا ہوتا ہے، تعبیر بری ہوتی ہے. خواب برا ہوتا ہے، تعبیر اچھی ہوتی ہے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب کے اندر آذان دے رہا ہوں. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حج کرے گا. ایک اور شخص آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر آذان دے رہا ہوں. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو چوری کے جرم میں گرفتار ہوگا. تو شاگردوں نے کہا حضرت بڑی عجیب بات ہے، ایک خواب ایک آدمی نے دیکھا، آذان دی خواب کے اندر، آپ نے کہا تو حج کرے گا. دوسرے نے وہی خواب دیکھا کہ میں آذان دے رہا ہوں، آپ نے کہا کہ چوری کے جرم میں گرفتار ہوگا. حضرت کی الگ الگ تعبیر کیوں؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک چہرے سے نیک لگتا تھا، ایک چہرے سے بد لگتا تھا.
میں نے نیک کے لیے قرآن کریم کی اس آیت سے تعبیر لی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، جو چہرے سے بد لگتا تھا میں نے قرآن کی اس آیت سے تعبیر لی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ دونوں تعبیریں قرآن کی آیات سے لی، افراد تبدیل ہو گئے، خواب کی تعبیر بدل گئی۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور آدمی آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، کہا زمین کو خزانہ ملے گا۔ پھر ایک وہی شخص کچھ عرصے کے بعد آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، کہا مکان خالی کر چھت گرنے والی ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت بڑی عجیب بات ہے، ایک خواب اس نے دیکھا، آپ نے تعبیر بتلائی خزانہ ملے گا، پھر وہی خواب دیکھا، آپ نے تعبیر بتلائی مکان خالی کر چھت گرنے والی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ایک خواب اس نے سردی کے اندر دیکھا، سردی کے اندر انسان آگ سے نفع حاصل کرتا ہے۔ ایک خواب اس نے گرمی کے اندر دیکھا، گرمی میں انسان آگ سے دور بھاگتا ہے۔ جو سردی میں خواب دیکھا تو میں نے کہا تجھے خزانہ ملے گا، جو گرمی میں خواب دیکھا میں نے کہا تیرے مکان کی چھت گرے گی۔ موسم بدل گیا، خواب کی تعبیر بدل گئی۔ امیر المؤمنین سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، امیر المؤمنین میں نے خواب دیکھا ایک آدمی مجھے ایک درخت کے 70 پتے گن کے دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر بتلائی تجھے 70 کوڑے لگیں گے۔ ایک اور آدمی آیا، وہی آدمی کچھ عرصے کے بعد آیا، کہا امیر المؤمنین میں نے خواب دیکھا ہے کوئی مجھے درخت کے 70 پتے گن کے دے رہا ہے، کہا تجھے 70,000 درہم ملیں گے۔ اس نے پوچھا امیر المؤمنین ایک ہی خواب تھا، تعبیر الگ الگ کیوں بتلائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلا خواب جب اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ مجھے 70 پتے گن کے دے رہا ہے، وہ خزاں میں دیکھا، خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ دوسرا خواب اس نے دیکھا بہار کے موسم میں اس میں پتے نکلتے ہیں، جب پتے جھڑتے ہیں تو میں نے خواب کی تعبیر بتلائی کوڑے لگیں گے، جب پتے نکلتے ہیں تو میں نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ تجھے 70,000 درہم ملیں گے۔ موسم بدلا، تعبیر بدل گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا گھر کا ستون مجھ پر آ کر گرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتلائی کہ تیرا خاوند سفر سے واپس آئے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہی عورت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، امیر المؤمنین میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے اوپر گھر کا ستون گرا۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیرا خاوند مرے گا۔ ایک خواب تھا، تعبیر الگ الگ تھی، افراد بدل جائیں تعبیر بدل جاتی ہے، موسم بدل جائے تعبیر بدل جاتی ہے۔ بعض دفعہ خواب برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے، بعض دفعہ خواب اچھا ہوتا ہے تعبیر بری ہوتی ہے۔ آج اس میں آتا ہے ام الفضل نے خواب دیکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ بہت برا خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ام الفضل کیا خواب دیکھا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے جستے عطر کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ کر گرا۔ اللہ کے نبی برا خواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل کیوں پریشان ہوتی ہے، اچھا خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی تیری گود کے اندر کھیلے گا۔ بظاہر خواب برا لگ رہا تھا لیکن اللہ کے نبی نے تعبیر اچھی بتلائی۔ سیرت امام بخاری کے اندر عبدالسلام مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر سے مکھیاں ہٹا رہی ہیں، تو معبرین نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کریں گے اور صحیح بخاری کو جمع کیا۔ بعض دفعہ خواب برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ جتنے حیوان ہیں انسان ہیں مجھ سے آ کر جمع کر رہی ہیں، برا خواب دیکھا، بظاہر خواب برا لگ رہا تھا۔ اب اس جیسا کوئی بندہ ہوتا جو علم سے نابلد ہے وہ یہ تعبیر بتاتا، بھائی قرآن تو کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بھائی اس کو تو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، تو لہذا
توبہ کرے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا, کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے, ایک شراب کا مشکیزہ ہے, اس کے دو منہ ہیں, ایک میٹھا ایک نمکین, میں دونوں سے پیتا ہوں. بڑا عجیب خواب تھا کہ مشکیزہ ہے شراب کا, ایک منہ میٹھا ہے ایک نمکین ہے, میں دونوں طرف سے پی رہا ہوں. اب اس جیسا کوئی ہوتا بتلانے والا تو کیا کہتا؟ جی ہاں, جس میں تو آیا ہے کہ شراب پینے والے پر, شراب پلانے والے پر, شراب نچوڑنے والے پر, جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے, 8 بندوں پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے, تو لہذا اس پر تو لعنت ہوگی, اسے توبہ کرنی چاہیے. عجیب خواب تھا. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ایک مشکیزہ ہے شراب کا, اس کے دو منہ ہیں, میٹھا اور نمکین, میں دونوں سے پی رہا ہوں. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو گور کے دیکھا, کہا لگتا ہے بیوی کی موجودگی میں سالی سے نفع حاصل کرتا ہے. کہا حضرت ایسے ہی ہے, آپ کو گواہ بنا کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا. خواب کیا تھا, تعبیر کیا تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہا امیر المومنین دیکھ رہا ہوں پیشاب خون کا کر رہا ہوں, خون کا پیشاب. اب اس جیسا کوئی ہوتا تو تعبیر بتلاتا, بھائی خون کا آنا پیشاب میں یہ بیماری کی علامت ہے, جاؤ جا کر علاج کرواؤ. ان کو تعبیر یہ بتلانی چاہیے تھی کہ جی جا کر اپنا علاج کروائیں. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم تھے, کیا تعبیر بتلائی؟ لگتا ہے تو حالت ایام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. تو ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا, ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ انسان حیوان مجھ سے آ کر جمع کر رہے ہیں. تو جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ خواب کی تعبیر کیا بتلاتا؟ وہ خواب کی تعبیر یہ بتلاتا کہ اسے استغفار کرنی چاہیے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے اس کی کیا تعبیر بتلائی؟ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تجھ سے انسانیت کو نفع حاصل ہوگا. پھر ایسے ہی ہوا, اس نے زبیدہ کے نام سے ایک نہر کھدوائی اور جو حاجی جاتا تھا اس سے پانی پیتا تھا, چرند پرند بھی اس سے پانی پیتے تھے. یہ فن ہے, خوابوں کی تعبیر ایک فن ہے جو اہل علم ہی اس کی تعبیر بتلا سکتے ہیں, ورنہ ایسے جاہل ہوں گے تو ایسے ہی تعبیر بتلائیں گے جیسے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا جا رہا ہے. اور بلے شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ ممبر تے بیٹھ کے واز پکاریں تے مسئلے اپنے کرو بناویں. ممبر تے بیٹھ کے واز پکاریں تے مسئلے اپنے کرو بناویں, بے علمانو لٹ لٹ کھاویں, کیتا تنو حرص خوار علما بس کر او یار. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جو تعبیر بتلائی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جان ان کے گھر آئی ہیں, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک کم سن لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوگی. پھر شادی ہوئی بعد میں, یعنی کہ شادی نہیں ہوئی, شادی ہوئی. اچھا میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیا کوئی شخص اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ جمع کر سکتا ہے؟ محرم رشتہ دار کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا. نکاح نہیں کر سکتا تو جمع بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی بندہ خواب کے اندر یہ بات دیکھے کہ میں نے اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ جمع کیا ہے, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یا اس کو پھکی والا جواب ہے, اسی کی زبان میں کہتا میں پھکی دیتا ہوں, یہ پھکی والا جواب ہے. آیا کسی نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ میں نے اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ جمع کر لیا, اور خواب غیر اختیاری ہوتا ہے, آ سکتا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے؟ معبرین نے اس کی تعبیر بتلائی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو اس سے نفع ہوگا. خواب برا تھا, تعبیر اچھی تھی. تو اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جو خواب دیکھا, حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی مرید نے جو خواب دیکھا کہ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی گھر آئی ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ میرا کسی کم سن لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا. کیا یہ تعبیر اپنے پاس سے بتلائی ہے, کسی اور نے بھی بتلائی ہے؟ اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر اس تعبیر کی وجہ سے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اما جان کے گھر آنے پر یہ تعبیر نہیں بتلانی چاہیے تھی,
تو یہی تعبیر علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ تعالی نے تعطیر الانام کے اندر بھی بتلائی ہے کہ اگر ازواج مطہرات کسی آدمی کے گھر آتی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کی شادی ہوگی۔ اچھا، اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں، نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ کھولیں، اس پر لکھیں تعبیر نامہ، خوابوں کی تعبیر، وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اب اس میں حروف تہجی کے اعتبار سے دیکھیں ازواج النبی، اب ازواج النبی کی تعبیر دیکھیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر ازواج نبی کسی آدمی کے گھر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی ہوگی۔ حضرت تھانوی نے تو ازواج مطہرات میں سے ایک کے آنے پر تعبیر بتلائی، علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ تعالی وہ تمام ازواج کے آنے پر تعبیر دے رہے ہیں کہ شادی ہوگی۔ خوابوں کی تعبیر نیٹ میں نکال کر دیکھیں، وہاں بھی یہی تعبیر ہے کہ ازواج مطہرات کسی کے گھر میں آئی، اس کا مطلب یہ کہ اس کی شادی ہوگی۔ اور معبرین خواب دیتے ہیں، خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں کہ کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ اس نے جماع کیا، اس کی تعبیر یہ اس کو نفع ہوگا۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جو تعبیر بتلائی وہ معبرین کی تعبیر کے عین مطابق تھی، لہذا اس سے گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا۔ جب گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا تو لہذا یہ گستاخی بھی نہیں ہے۔ ہم نے ساری بات آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ اب جناب نے اپنے ایک لیکچر کے اندر کہا تھا کہ اگر حق بات کوئی شیطان بھی کہے تو اس کی بات بھی تسلیم کر لینی چاہیے، کیونکہ حق بات اگر شیطان کہتا ہے اس کی بات ماننا بھی میرے نبی کی سنت ہے کہ حق بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم نے تو حق بات کھول کے رکھ دی، ان کو چاہیے کہ حق بات کو تسلیم کر لیں، لیکن یہ حق بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ حق بات کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی انا جاتی ہے، اور انا کو بچانا تو ضروری ہے۔ اگر انا کو نہیں بچاتے تو ظاہر بات ہے کہ جو محل ایک تعمیر ہے وہ سارا کا سارا محل نیچے زمین پر آ کر دھام سے گر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ پھر انہوں نے اسی لیکچر کے اندر ایک بات کہی، بھائی اس کو یہ گستاخی تسلیم بھی نہیں کرتے۔ گستاخی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا بابا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے وہ اس کو گستاخی مانیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ بابا جائے گا تو خود کیسے بابے بنیں گے؟ خود بابا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بابے کو تھام کے رکھیں۔ بھائی بات بابا جانے یا بابا نہ جانے کی نہیں ہے، بات قرآن کریم کی اس آیت کی ہے۔ بابے کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات اس آیت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو۔ اگر تو اس کو اللہ کا خوف ہوگا تو اپنے غلط قول سے رجوع بھی کرے گا اور صحیح بات بھی کہے گا۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر نہ تو اپنی بات سے رجوع کرے گا اور نہ صحیح بات کہے گا۔ یہ تو صرف اس کے لیے تھا۔ اب ایک بات عوام کے لیے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر اسی کے ساتھ ملتی جلتی آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی بندہ حق بات کے کھلنے کے بعد بھی حق بات کو تسلیم نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ حق بات کے کھلنے کے بعد اپنی بات سے رجوع نہیں کرتا تو گویا کہ وہ قولوا قولا سدیدا پر عمل نہیں کرتا۔ حق بات کے کھلنے کے بعد بھی وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں اور کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ اب جو حق بات کو تسلیم نہ کرے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اس آیت کا منکر ہے۔ جو پھر حق بات کے کھلنے کے بعد حق والوں کا ساتھ نہ دے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اس آیت کا انکار کرنے والا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان جیسی قیمتی دولت کو بچانے کی اور قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔